أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موت مذاق نہیں ہے، قبر مذاق نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ، حضرت علی کی اہلیہ کا نام بھی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ہمارے نبی کی پرورش کی تھی، ہمارے نبی کو پالا تھا بچپن میں۔ حضرت علی کی والدہ نے ہمارے نبی کو پالا تھا، اس لیے کہ ہمارے نبی کو پہلے پالا والدہ نے۔ والد تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلے گئے، والدہ نے پالا۔ 6 برس کی عمر میں والدہ چلی گئیں، پھر دادا نے پالا۔ 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلے گئے، پھر چچا ابو طالب نے پالا، اور انہی کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ تو ہمارے نبی ان کو ماں کا درجہ دیتے تھے، ماں کا درجہ دیتے تھے، ماں جتنا احترام کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، ہمارے نبی نے قبر کھدوائی۔ جب قبر کھد چکی تو ہمارے نبی اس قبر میں اترے، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ خود اس قبر میں لیٹ گئے، اس قبر میں لیٹ گئے۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی قبر کھدوائی ہو اور خود جا کے قبر میں لیٹ گئے ہو۔ جب تھوڑی دیر آپ لیٹ کے باہر آئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قبر میں لیٹ کیوں گئے تھے؟ آپ نے فرمایا قبر میں اس لیے لیٹا تھا کہ قبر کی مٹی کو میرا جسم لگے، اور میرے جسم کے لگنے کی برکت سے اس قبر میں میری ماں پہ آسانی ہو۔ جس مٹی نے ہمارے آقا کے جسم اطہر کو چھوا، وہ کتنی مبارک ہو گئی، وہ کتنی مقدس ہو گئی، وہ کتنی بابرکت ہو گئی۔ اس میں حضرت فاطمہ بنت اسد کو رضی اللہ عنہ کو اتارا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب حضرت فاطمہ بنت اسد جو حیدر کرار کی ماں ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والی ہیں، جب ان کو بھی ہمارے نبی کے ان کی قبر میں پہلے لیٹنے کی ضرورت ہے، تو میرا اور آپ کا کیا ہے؟ میرے آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اس کی ٹینشن کیوں نہیں ہے یار؟ اس کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے کیوں نہیں روتے؟ اس وجہ سے سر درد کیوں نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے رات کو نیند کیوں نہیں اڑتی ہماری؟ اس وجہ سے ہمارا کھانا کیوں نہیں ہم سے چھوٹتا؟ بیگم آج مجھے کھانا نہیں چاہیے، جہنم کی آگ نے میری بھوک اڑا دی ہے۔ یہ سوچ کیوں نہیں ہے؟ کیوں غفلت ہے؟ کیوں اتنے دل پتھر ہیں؟ کیوں اتنے دل سخت ہیں؟ کیوں ہم نے آخرت کو بالکل بھلا دیا ہے، اپنے دل دماغ سے مٹا دیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم آخرت کے انکاری ہو گئے ہیں؟ کیا ہم جہنم کے انکاری ہو گئے؟ کیا ہم جنت کے انکاری ہو گئے؟ کیا ہم موت کے انکاری ہو گئے؟ کیا ہم قیامت کے دن اٹھائے جانے کے انکاری ہو گئے؟ کیا قیامت کے دن ترازو میں اعمال کے تولے جانے کے انکاری ہو گئے؟ کیا ہم پل صراط سے گزارے جانے کے انکاری ہو گئے؟ مسئلہ کیا ہے؟ بھرا پڑا ہے قرآن، جس میں قرآن پاک چیخ کے چلا کے قیامت کو بیان کر رہا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً۔ یہ قیامت کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ ہو جائے گا، تمہیں کیا خبر کہ وہ ہونے والا واقعہ کیا ہے؟ وہ دن ہے جس دن کوئی ذلیل ہو جائے گا،
کوئی بلند و بالا ہو جائے گا، اور اس دن تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ایک اصحاب المیمنہ ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی نیکیاں کی، گناہ ہوئے تو فوراً توبہ کی۔ ایک وہ ہوں گے جو اصحاب المشأمہ ہوں گے، ساری زندگی برائی، اللہ کو بھولے رہے، آخرت کو بھولے رہے۔ اور ایک مقربین ہوں گے، ان کے تو کیا کہنے، ان کے تو مزے ہی مزے ہوں گے۔ یہ اللہ قیامت بیان کر رہے ہیں۔ لیکن کیا کہیے کہ آج ہم نے قرآن پاک کو برکت بنا لیا ہے، بس تبرک ہے، برکت ہے۔ قسم اٹھانی ہے، قرآن اٹھا لو۔ کسی سے قسم لینی ہے، اس کے سر پہ قرآن رکھو۔ اپنے گھر سے جنات کو بھگانا ہے، لا کے قرآن 3 کپڑوں میں قرآن کو لپیٹ کے آ کے دراز میں رکھ دو۔ بس اٹھا کے سینے سے لگا لو، آنکھوں سے لگا لو، ہونٹوں سے لگا لو۔ بس قرآن اسی لیے رہ گیا ہے۔ کیا قرآن اس لیے آیا تھا؟ آپ پڑھیں تو صحیح قرآن ایمان والوں کو کیسے جھنجھوڑ رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ قرآن کہہ رہا ہے جس دن، اس دن کو یاد کرو، اس دن کو مت بھولو جس دن زمین کو پوری قوت سے جھنجھوڑا جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں پوری قوت سے جھنجھوڑوں گا اسے۔ ابھی تو تھوڑی سی زمین یوں ہلتی ہے تو کتنے پلازے گر جاتے ہیں، کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ جس دن زمین کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، کیا حشر ہوگا؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ کیا بنے گا اس دن جس دن آسمان پھٹ جائے گا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے اذا السماء انشقت۔ کیا بنے گا اس دن جس دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا؟ میرے دوستو، اس کو اپنے اوپر سوار کریں، اپنے بچوں پہ سوار کریں، اپنی عورتوں پہ سوار کریں، اپنے مردوں پہ سوار کریں۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کہہ رہے ہیں ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا سے دھوکہ نہ کھانا، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اور ہم نے کس کو کیا درجہ دے رکھا ہے، کس کو کیا درجہ دے رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔